السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ کی اور ہماری عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ میں فی الوقت گجرات سے آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ایک بڑا اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ دیکھیں، امام شاطبی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الاعتصام۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی سعادت مندی کے جو علامات ہیں، یعنی اللہ رب العالمین جب بندے سے راضی ہو جائے، جب بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے یا اپنی بندی سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے تو اس کے اوپر کچھ علامات اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے جو در حقیقت اس کے اعمال سے جھلکتے ہیں اور دیکھنے میں آتے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین بندے سے راضی ہوتا ہے یا اسے سعادت مند بنا دیتا ہے، کامیابی کی راہ اور جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری جو ہے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ واقعی جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو اور بندہ سعادت مندی کی راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام خیر کے راستے اور دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کے لیے کتاب و سنت کی پابندی اور کتاب و سنت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کے تمام تر اعمال میں آپ دیکھیں گے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گی، یعنی وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے، چاہے اس کی عبادات ہوں یا اس کے معاملات ہوں، اس کے عقائد ہوں یا اخلاقیات ہوں، ان تمام تر معاملات میں اس کی یہی کوشش ہوتی ہے اور اس کی یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیسے عمل کرے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین جب بندے کو سعادت مندی کی راہ پر لگاتا ہے اور کامیابی کی راہ پر، تو اسے اسی بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے دوستوں کا انتخاب کرتا ہے، ایسے دوستوں کو چنتا ہے کہ جو اس کے لیے اس کے دین کے معاملات میں مدد کرنے والے ہوں، اہل صلاح ہوں، اہل خیر ہوں، جو اسے اس کے دین کے معاملات میں مدد کرنے والے ہوں۔ ایسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سعادت مندی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اخلاق جو ہے خصوصی طور پر اس کے بھائیوں، اس کی بہنوں، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے بہت بہتر ہو جاتا ہے، یعنی اخلاقی معاملات بھی اس کے سدھر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمیشہ بندہ جو ہے اس بات کی فکر میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے خیر و بھلائی کا معاملہ کرے، خیر و بھلائی کا کام کرے۔ جی ہاں، سعادت مندی کی راہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے ہر وقت اس بات کی فکر میں ہو کہ اللہ کے جو بندے اور اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے کیسے بھلائی کرے۔ اور ایسے ہی امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سعادت مندی یہ بھی ہے اور سعادت مندی کی راہ یہ ہے، اور وہ بندہ بڑا سعید ہے، کامیاب ہے اور اللہ اس سے راضی ہے جو بندہ اپنے وقت کا خیال کرتا ہے اور اپنے وقت کا اہتمام کرتا ہے۔ اور میں کہوں تو خصوصی طور پر اس ماہ رمضان میں اپنے وقت کی قدر کیجئے۔ دیکھیے اللہ نے رمضان کی جو صفت بیان کی ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، آج 5 روزے ختم ہونے والے ہیں۔ جہاں سورج غروب ہو گیا وہاں ختم، ابھی ہمارے یہاں گجرات شہر میں جہاں میں ابھی باقی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سورج غروب ہوگا، 5واں دن ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، رمضان شروع ہوا، 5 دن اس کے ختم ہو گئے۔ تو اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنے وقت کو یوٹیلائز کیجئے، کوشش کیجئے کہ اس وقت میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لے جائیں، چاہے روزہ رکھنے کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، اللہ رب العالمین کے یاد کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار میں خصوصی طور سے صبح و شام کے اذکار کا خیال کریں۔ جی ہاں، فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں تو مسجد میں اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہیں اور صبح کے تمام اذکار پڑھیں، صبح کے تمام اذکار پڑھیں، ان اذکار کی پابندی کریں، اور اس کے بعد وقت بچتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اور تلاوت کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یہ آپ نے وقت کی قدر بھی کی، اپنے لیے اجر بھی اکٹھا کر لیا۔ تو امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعادت مندی جو ہے بندے کو کیسے حاصل ہوتی ہے،
یا وہ بندہ سعادت مند ہے، اور اس پر سعادت مندی کے جھلک ایسے دکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس کے تمام تر امور میں سنت کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ نیک، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اپنا دوست و ساتھی بناتا ہے، اس کا اخلاق اس کے بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچوں کے ساتھ بڑے بہترین ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ مخلوقات کی بھلائی میں اپنے تمام تر محنتوں کو صرف کرتا ہے اور اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی آج کے ہمارے اس لائیو سیشن میں امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب الاعتصام سے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے ان بندوں میں سے بنائے جو سعادت مندی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ میں خوب کثرت سے اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے احسان سے اس ماہ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے کشادگی کا ماہ بنا دے، بالخصوص اہل فلسطین کے لیے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔